السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی استاد آ رہی ہے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ آپ ذرا اعلان کریں وہاں گروپ میں۔ ہم نا یہ دونوں جی کلاسیں۔ جی جی استاد، ہماری کلاس تو کب سے ختم ہو گئی ہے، اسٹوڈینٹس آئے ہی نہیں ہے، میں نے گروپ میں میسج بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس ہم دونوں کلاسیں اکٹھی لے لیں گے، درمیان میں بس اب 5 منٹ کا وقفہ کر لیں گے۔ ابھی ہم یہ 35 منٹ پہ شروع کرتے ہیں، تو آج سمجھیے 8:15 پہ ہم یہ ختم کر دیں گے۔ تو کوئی پھر 5 منٹ کا وقفہ کر کے نا 8:20 سے پھر ہم 9 بجے تک کلاس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد ٹھیک ہے۔ ذرا اعلان کر دیں ڈسکشن گروپ میں، تاکہ نا پھر باقی لوگ بھی آ جائیں۔ ہم بس شروع کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ اعلان جی کر جی الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مومن شخص نے، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے، یکتم ایمانہ، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ لا چکا ہے تمہارے پاس روشن نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ایک مومن شخص نے کہا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان سے، یا قبطیوں سے۔ یعنی یہ شخص بنی اسرائیل کا نہیں تھا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار وغیرہ، یا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہ آل فرعون میں سے تھا، اور یہ ایمان لا چکا تھا، مومن شخص تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس لیے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس سے پہلے کہ بڑا ظلم ستم ہوتا تھا ایمان والوں پر، اور اگر ایمان والوں پر ظلم ستم ہوتا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی شخص ایمان چھپا سکتا ہے، یا منہ سے ایسا کلمہ نکال سکتا ہے ایمان کے خلاف، اگر وہ دل سے مطمئن ہو ایمان پر، اور اگر موت کے خوف سے
اگر وہ چھپائے اپنے ایمان کو، یا وہ کوئی اور بات کرے خلاف واقعہ، تو یہ شخص، یہ فرعون کی آل میں سے تھا، اور یہ ایمان لائے ہوئے تھے کافی دیر سے، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ لیکن اب ایسا موقع آیا کہ یہ اپنا ایمان چھپا نہیں سکا، اور اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واضح حمایت کی۔ یہ کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ تم قتل کرنے کے مشورے دے رہے ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا ان کا اس کے علاوہ کوئی جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور وہ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا اس کے علاوہ جرم کیا ہے؟ یعنی ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس بنا پر ان کو قتل کرنے کے مشورے ہوں اور ان کو قتل کرنے کی باتیں ہوں۔ تو اپنے آپ سمجھیے کہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اس شخص نے، جو آل فرعون میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، تو اس نے گویا کہ پھر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ مجھے اب اس موقع پر حضرت موسیٰ کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور کہا کہ انہیں قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم تو کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور وہ جب کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ لَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق وہ لا چکے تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، جو وہ کہتے ہیں اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے بڑے واضح دلائل، معجزات ہیں، انہوں نے ان دلائل سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہ اللہ کے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اس کی بینات پیش کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں دعویٰ کیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، جب فرعون نے آگے سے انکار کیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی نشانی پیش کروں گا پھر بھی انکار کرو گے؟ اولا جئتک بشیء مبین، فرعون نے کہا کہ نشانی لے آئیں، قال فأت به ان كنت من الصادقین۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کی، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، اپنا عصا ڈالا تو وہ واضح اژدہا بن گیا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اپنا ہاتھ کھینچا اپنے بغل سے تو وہ سفید ہو گیا، روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو عصائے موسیٰ، ید بیضاء، اور دیگر بڑی بڑی نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ نشانیاں اور یہ معجزات نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں نبی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور اللہ کا سچا نبی وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی ربوبیت کی بات کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کی اور اللہ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بات کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود مانو، اور اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے میں بتاؤں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تو میری بات مانو اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے علاوہ کیا قصور ہے کہ وہ اللہ کو رب کہتے ہیں، اور وہ اس کے روشن دلائل بھی پیش کر چکے ہیں تمہارے سامنے۔
تو کوئی جرم نہیں ہے جس کی بنا پر تم ان کو فسادی کہہ رہے ہو اور تم ان کو سزا دینے کی، قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ اور ویسے یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کفار کے نزدیک، نہ ماننے والوں کے نزدیک۔ مسلمان ہونا، اللہ کی ربوبیت کا دعویٰ کرنا، کلمہ حق کہنا، یہی تو سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جرم بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی شروع ہو گئی، اور جسمانی طور پر بھی آپ کو تکلیفیں دی گئیں، شہید تک کرنے کی سازشیں کی گئیں، کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا، ظلم و تشدد کا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، خود بھی زخمی ہوئے، اور وہ یہی الفاظ کہتے رہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جرم تھا۔ یہی جرم اکثر لوگوں کا ہوتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر ظالم لوگ ان پہ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ اصحاب الاخدود، وہ کھائیوں والے، اب جو لوگ ایمان لائے تھے غریب مسکین، تو انہوں نے آگ جلا کر ان کو آگ میں پھینکنا شروع کیا، اور ان سے کہا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ہم اسے آگ میں پھینک دیں گے، جو اس سے انکار کرتا ہے، واپس ہمارے دین کی طرف آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، انہوں نے ان سے نہیں انتقام لیا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ العزیز الحمید پر ایمان لائے تھے۔ اور کیا جرم تھا ان کا کہ اتنی سخت سزا دی گئی انہیں؟ کوئی جرم نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، فرعون کو دین کی طرف دعوت دی، اپنے رسول ہونے کا ذکر فرمایا، نشانیاں پیش کی۔ فرعون کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور فرعون نے کہا ہم بڑے جادوگر لا کر آپ کا مقابلہ کریں گے، واضح ہو جائے گا۔ تو جادوگروں کو لایا فرعون، اور وہ جادوگر بھی شکست کھا گئے، اور اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان غلبہ عطا فرمایا۔ سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو اب فرعون کی تو ساری چال الٹی پڑ گئی، تو فرعون نے پھر فیصلہ بدلا، اور اس نے کہا کہ اصل میں تم لوگ آپس میں ساتھی ہو، اور تم لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہے، کوئی سازش رچائی ہے میرے خلاف، تم استاد شاگرد ہو تو تم نے پلاننگ کر کے اصل میں یہاں یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان کی کوئی ملاقات، ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن بہرحال فرعون نے بات نہ مانی، لوگوں کو برگلانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور وہ کہنے لگا جادوگروں سے کہ میں اب تمہیں سخت ترین سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو وہ جادوگر، وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو وہ ڈگمگائے نہیں، انہوں نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم ہم سے کس بات کا بدلہ لیتے ہو؟ فرعون کو انہوں نے کہا کہ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم ایمان لائے
اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں، ہمارا ایمان لانے کے علاوہ اللہ پر، اس کے علاوہ ہمارا جرم کیا ہے؟ اور یہی سب سے بڑا جرم ہے اہل باطل کی نظروں میں. حالانکہ یہ کیا جرم ہے؟ یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اہل باطل کی نظروں میں یہی سب سے بڑا جرم ہے. کوئی اللہ پر ایمان کیوں لاتا ہے، کوئی حق کی بات کیوں کرتا ہے، کوئی دین اسلام کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہود و نصارہ کا کفار کا مسلمانوں سے کیا اختلاف؟ آج آج یہی اختلاف ہے. مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ مسلمانوں پر دنیا جہاں میں الٹے سیدھے الزامات لگتے ہیں. مسلمانوں پر ان الزامات کی وجہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں سے کیا چھیڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان اہل کتاب سے کہیں، پوچھیں ان سے، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے سوال کیجئے، اے اہل کتاب، نہیں تم انتقام لے رہے ہم سے مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. ہمارا جرم بتاؤ، تمہاری ہم سے دشمنی کیا ہے، تمہارا ہم سے اختلاف کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا وہی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو تم پر وہی نازل ہوئی ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہود و نصارہ کا ہم سے خلاف کیا ہے؟ یہود سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تورات پر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہم بھی رکھتے ہیں. عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انجیل پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ دعویٰ تو ہم مسلمانوں کا بھی ہے. اور ہم تو ان سے بھی آگے بڑھ کر، ہم تو اللہ کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب جو تمام کتابوں سے افضل ہے اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تمام کتابوں پر مہیمن بھی ہے، تو ہم تو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہمارا جرم کیا ہے مسلمانوں کو اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ؟ ہم تو جو ہم پر نازل ہوئی وہی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں نبی مبعوث فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وہ نبی اور وہ کتاب ہے جس کا ذکر یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے، جس کی بشارت یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے. یہود و نصارہ خود اپنے کتابوں کی مخالفت کر رہے ہیں. یہود و نصارہ سے زیادہ ان کی کتابوں پر تو ہم، ان کے جو صحیح مندرجات ہیں غیر محرف شدہ، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے یہود سے زیادہ قریب ہیں. ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں سے زیادہ قریب. یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا، ہم مسلمان زیادہ بڑے ابراہیمی ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ نبی اور ایمان والے مسلمان. مسلمان زیادہ بڑے ابراہیمی ہیں، مسلمان زیادہ بڑے موسوی ہیں، مسلمان زیادہ بڑے عیسوی ہیں. ہم تو ان انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر، جو غیر محرف شدہ تعلیمات ہیں، ان پر اصل ایمان تو ہمارا ہے. یہود و نصارہ تو اپنے ہی نبیوں کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء نے بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور قرآن کریم کا تذکرہ اور قرآن کریم کی صفات اور صحابہ کرام کی صفات اور دیگر نشانیاں، مہر نبوت وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال ویسے دیکھا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اہل باطل کے نظر میں یہی سب سے بڑا جرم ہے. تو وہ مومن شخص نے کہا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس سے رہا نہ گیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتے ہوئے کہا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے
کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ لا چکا ہے تمہارے پاس روشن نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے بالفرض، اگر فرض کریں فرض محال، بات سمجھانے کے لیے بعض دفعہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے، دونوں پہلو پیش کیے جاتے ہیں صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، یا اس شخص کی نظر میں شک و شبہ تھا، دونوں باتیں تھیں، نہیں، یہ بات سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اگر وہ ہوا جھوٹا فعلیہ کذبہ، تو اسی کے اوپر وبال ہے اس کے جھوٹ کا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ ہوا سچا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچے گی تمہیں بعض وہ باتیں جو وہ وعدہ دیتا ہے تم۔ دیکھو اگر تو وہ، یعنی یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، اگر یہ سچے نہ ہوئے، وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سچا سمجھتا تھا، وہ رجل مومن دل و جان سے ایمان رکھتا تھا ان پر، وہ انہیں جھوٹا نہیں سمجھتا تھا، سچا سمجھتا تھا، لیکن وہ سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، دونوں پہلو پیش کیے اس نے سمجھانے کے لیے۔ اگر بالفرض یہ صحیح بات نہیں کر رہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ تم یہ اگر سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر ہوگا، انہیں اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچے ہوئے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچے گا تمہیں بعض وہ جو یہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوئے تو پھر تم تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پھر تم نے جو بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو تمہیں ان گناہوں کا وبال پہنچے گا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کا انکار ہوتا ہے، اللہ کا کفر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے۔ تو اگر یہ سچے ہوئے تو پھر تمہیں تمہارے اعمال کی سزا پہنچے گی۔ تو بات سمجھانے کے لیے اس نے دونوں طرف کی بات کر دی، ورنہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بعض دفعہ کفار سے، ملحدین سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ہماری دعوت غلط ہوئی، اگر ایک مسلمان ایک ایتھیسٹ کو، ایک ملحد کو دعوت دے، ملحد کہتا ہے جی کچھ نہیں ہے، اگر ملحد کو دعوت دی جائے، ایک کافر کو دعوت دی جائے، اس سے کہا جائے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ کوئی رب نہیں ہے اور قرآن سچی کتاب نہیں ہے بالفرض، تو کوئی بات نہیں، اس قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا۔ کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے صرف دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن و سنت تو وہ انصاف کی ہی دعوت دیتے ہیں، سچ کی ہی دعوت دیتے ہیں، انسانیت کی ہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آخرت نہ ہوئی، ایک ملحد سے اگر بات کی جائے تو چلو دنیا کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا، اور اگر آخرت ہوئی تو پھر ملحد تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ان کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ جھوٹے ہوئے تو ان کا جھوٹ انہی کے اوپر ہے، ان کو ان کی سزا مل جائے گی، اور اگر یہ سچے ہوئے تو پھر پہنچے گا تمہیں بعض وہ چیز جو تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہے اور جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو بہت بڑا جھوٹا ہو، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم
اپنی تکذیب میں، اپنے کفر میں، اور اپنی شیطنت اور اپنے نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے ہو۔ اب تمہیں اللہ کیسے ہدایت دے؟ تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے؟ یا پھر یہ مراد ہے کہ اگر تمہارے دعوے کے مطابق اگر یہ صحیح نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اگر یہ زیادتی والی بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے؟ اللہ ایسے لوگوں کو معجزات نہیں دیتے؟ یہ معجزات کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں کیسے آ گئیں؟ اور اگر یہ غلط بات کر رہے ہیں، صحیح بات نہیں کر رہے، تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، یہ باقی نہیں بچ پائیں گے۔ تو بہرحال رجل مومن نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری طرح حمایت کی۔ اصل میں جو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہ اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے والے غلط ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ انہیں صحیح تصور نہیں کر رہے ہوتے۔ جب وہ انہیں صحیح تصور نہیں کر رہے ہوتے تو ہر صحیح بات بھی انہیں غلط لگتی ہے۔ تو دعوت دینے کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ باور کرایا جائے کہ یہ صحیح ہو سکتے ہیں، ان کی دعوت پہ غور کرو، اگر ان کی دعوت سچی ہوئی تو مان لینا، اگر ان کی دعوت سچی نہ ہوئی تو چھوڑ دینا، اگر ان کی دعوت سچی ہوئی تو مان لینا۔ تو کسی کو یہ باور کرانا کہ آپ فلاں شخص کو غلط سمجھ رہے ہیں، دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کو غلط سمجھے تو وہ اس کی صحیح بات بھی اسے سمجھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے، آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے، تو اگر آپ اسے 100% جھوٹا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، آپ کبھی اس کی بات پہ غور ہی نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ بہت عقل مندی کی بات کر رہا ہو، ممکن ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہو، اگر آپ کسی بندے کو 100% غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کی بات پہ کبھی غور نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کی بات پہ غور کریں اور آپ یہ کہیں اگلے شخص سے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، پھر اگر اگلا بندہ آپ کے سامنے دعوت پیش کرے گا تو آپ اس کی دعوت پہ غور کریں گے، ممکن ہے پھر آپ کو اس کی دعوت میں کوئی اچھی بات نظر آئے اور آپ اس کی بات پہ غور کریں، اور ممکن ہے آپ ایمان لے آئیں۔ تو اصل میں کسی کو اس بات پر تیار کرنا کہ یہ جو اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے، تم انہیں 100% غلط سمجھ رہے ہو، تم ذرا کچھ دیر کے لیے یہ سمجھو کہ اگر تمہارے نزدیک یہ غلط ہو سکتے ہیں تو ممکن ہے یہ صحیح بھی ہوں، تو اس اعتبار سے غور کرو کہ یہ ممکن ہے صحیح ہوں۔ تو یہ دعوت دینے کا ایک بڑا زبردست اور کارگر انداز ہے۔ اصل میں جو فریق مخالف ہوتا ہے وہ کئی دفعہ مخالفت برائے مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہ اگلے شخص کی بات پہ غور کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ اسی لیے دعوت دینے کے طریقوں میں حکمت اور خیر خواہی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصل میں جب حکمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، اگلے بندے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، اسی لیے نرمی سے دعوت دینے کا حکم۔ جب سختی سے بات ہوتی ہے، سختی کی بات پہ انسان غور ہی نہیں کرتا۔ داعی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ داعی وہ جن کو دعوت دے رہا ہے ان کو اس بات پر تیار کر دے کہ میری بات صحیح ہونے کا امکان ہے، میری بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر جن کو دعوت دے رہا ہے ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ میری بات پہ غور کرو، اگر یہ صحیح ہوئی تو مان لینا، نہ صحیح لگے تو چھوڑ دینا، تو آپ سمجھیے کہ وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی بات کی دعوت یہ رجل مومن نے ان لوگوں کو دی، ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے کہنے پر 100% غلط نہ سمجھو، کہ ان کی بات پہ غور ہی نہ کرو، تم 50-50 سمجھ لو، اگر وہ جھوٹے ہوئے تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا،
لیکن اگر وہ سچے ہوئے تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے، پھر تمہیں جو حضرت موسیٰ کہتے ہیں پھر وہ تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ بہت زبردست انداز ہے دعوت دینے کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس انداز سے دلیل دی ہے اپنی قوم۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، وہاں بھی یہ انداز موجود ہے، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا۔ یہی دلیل سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی انداز سے دی کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کی دعوت ذکر کی ہے، تو یہ انداز ہمیں نبیوں کی دعوت میں ملتا ہے، اور یہ بڑا کارآمد انداز ہے، ہمیں بھی یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ یعنی کرنا کیا ہے ہمیں؟ یعنی کرنا یہ ہے کہ اگلے شخص کو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اسے یہ باور کرانا کہ تمہارے نزدیک میں غلط ہوں، چلو تمہارے نزدیک میں 100% غلط ہوں، چلو 50-50 سمجھ لو، یہ سمجھ لو کہ تم سمجھتے ہو میں غلط ہوں، کچھ دیر کے لیے یہ بھی مان لو کہ ممکن ہے میں صحیح ہوں، تو میری بات پہ ذرا غور کر لو، اگر میری بات تمہارے دل کو لگے دلیل کے ساتھ تم مان لینا، نہ لگے تو چھوڑ دینا۔ اگر اگلا شخص اس بات پر تیار ہو جائے دل کے ساتھ تو آپ سمجھیے کہ اس شخص کو ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ انداز یہ نبیوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے، یہ دیکھیے حضرت نوح کا ذکر چل رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس میں حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہو، نبوت، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم سے اندھی رہ گئی ہو، تو تمہیں نہ سمجھ آیا ہو اور میں حق پر ہوا، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی۔ اور اسی سورہ ہود میں دیکھیے سیدنا صالح علیہ السلام، یہ دیکھیے یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ سیدنا صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہے، آیت نمبر 61 سے۔ اور اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 63 میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اسی انداز سے دعوت دے رہے ہیں، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا اور اس نے دی ہو مجھے اپنے پاس سے رحمت، تو یہ ایک بہت زبردست دلیل ہے، یہ نبوی انداز ہے، یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے دائی حضرات کو۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہی سورہ ہود میں ہی یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس انداز سے دعوت دی، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے قصے میں بھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بھی، اے میری قوم ذرا غور کرو اگر میں حق پر ہوا تو۔ اور یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو دی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر موجود ہے، قل ارائیتم، قل ارائیتم، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، کہہ دیجئے ذرا غور کرو اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی طرف سے ہوئے اور تم نے پھر انکار کیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یہ بہت زبردست انداز ہے، بات سمجھے، یہی انداز رسول مومن نے بھی اختیار کیا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 100% غلط سمجھ رہے ہو، ان کی بات پہ غور ہی نہیں کر رہے، چلو تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ جھوٹے ہیں تو چلو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا، اگر یہ سچے ہوئے پھر کیا بنے گا؟ تو یہ بہت زبردست انداز ہے دعوت کا، اور یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ سمجھ آئیے آپ کو یہ دعوت کا انداز؟ جی استاد آ گئی۔ جی، اصل میں ہوتا ہے کیا، کئی دفعہ جب اگلا شخص آپ کو سمجھ ہی غلط رہا ہے، 100% غلط سمجھ رہا ہے، وہ آپ کی
سچی سے سچی بات پہ، بہترین سے بہترین دلیل پہ غور ہی نہیں کرے گا. جب وہ غور ہی نہیں کرے گا تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا. جب دماغ کام نہیں کرے گا تو وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہا. ایک شخص آپ کو ویسے ہی غلط سمجھتا ہے 100%، گستاخ سمجھتا ہے. وہ شخص آپ کو 100% غلط سمجھتا ہے، وہ آپ کے دلائل پہ کبھی غور ہی نہیں کرتا. آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ اسے اس بات پر آمادہ کر لیں کہ میری بات پہ ذرا غور کر لو، اگر مدلل ہوئی تو مان لینا، نہ مدلل ہوئی، دلیل کے ساتھ نہ ہوئی تو چھوڑ دینا. اگر وہ دل سے تیار ہو جائے تو آپ 50% آپ کامیاب ہو گئے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. اے میری قوم، تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن. ظاہرین فی الارض، تم غالب ہو زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اگر وہ ہمارے پاس آ گئی. کہنے لگا کہ اے میری قوم، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، آج تم غالب ہو. ظاہری طور پہ دنیا میں تمہارے پاس دنیا کے وسائل ہیں، تمہارے پاس مال و دولت ہے، تمہارے پاس مصر کی بادشاہت ہے، مصر کا اقتدار تمہارے پاس ہے. اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں. اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اب ہم انکار کریں اور ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں. اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح ہوئے اور اللہ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اگر ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارا یہ بادشاہت، ہماری یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے وسائل، یہ ہمیں بچا نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے. اللہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ دعوت پیش کی رجل مومن نے، نیک شخص نے. پھر انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو خراب جا رہا ہے، یہ تو نیک مومن آدمی بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں بڑا وزن ہے. تو فرعون کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى. فرعون نے کہا نہیں میں تمہیں دکھاتا مگر وہ جو میں خود دیکھتا ہوں. ما اریکم، نہیں میں تمہیں دکھاتا، نہیں میں دکھاتا تمہیں. ارا یوری باب فعال ہے، متعدی ہے. نہیں میں دکھاتا تمہیں الا مگر ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. اس کا مطلب ہے دیکھنا اور اس کا مطلب ہے دکھانا. فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں ہدایت دے رہا تمہیں مگر رشد والے رستے کی، سیدھے رستے کی. فرعون کہنے لگا میں تمہیں بھلائی کے رستہ بتا رہا ہوں، میں تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں جس کو میں خود بھی صحیح سمجھتا ہوں. فرعون کہنے لگا اس کی بات صحیح نہیں ہے، اس کی بات پہ غور نہ کرنا. جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں میں تمہیں بھی وہی بتا رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا رستہ بتا رہا ہوں. تم میرے پیچھے چلو، تم حضرت موسیٰ کی بات پر یا اس ایمان لانے والے شخص کی بات پہ غور نہ کرو. تو فرعون نے پھر اپنی قوم کو برگلانے کی کوشش کی اور پھر جھوٹ بولا. فرعون نے کہا جو میں دیکھتا ہوں میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، فرعون نے جھوٹ بولا. یہ نہیں تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل سے غلط سمجھتا تھا. فرعون دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، تو فرعون کے پاس ان کا جواب نہیں تھا. اور وہ جو پھر جادوگروں کو فرعون لایا اور جادوگر وہ حضرت موسیٰ پر ہی ایمان لے آئے، فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ تو فرعون نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہا کہ یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے وغیرہ وغیرہ، اور فرعون نے انہیں شہید کروا دیے. اور پھر دیگر بڑی بڑی نشانیاں آئی تھیں، 9 بڑے بڑے معجزات، دیگر نشانیاں. تو فرعون اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا.
وہ ماننے کو اس لیے تیار نہیں تھا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا مان لیتا، سچا نبی اللہ کا، تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی پڑتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی پڑتی تو اسے اپنی من مانی چھوڑنی پڑتی، وہ اس پہ تیار نہیں تھا۔ یہ میں کیسے کہتا ہوں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل سے ایمان لاتا تھا، دل سے وہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ فرعون اور فرعون کے سرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، پیچھے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لائے تھے، فی تسع آیات الی فرعون وقومہ، وہ 9 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، لیکن وہ قوم فاسق و فاجر تھی فرعون سمیت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لائے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تو باد جادو ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجحدوا بها، انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا، فرعون نے اور اس کے سرداروں نے، واستيقنتها انفسهم، حالانکہ یقین کر چکی تھی ان کی جانیں، ان کے دلوں کو یقین آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، انہوں نے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، پھر اللہ نے کیسے بدلہ لیا۔ تو یہ اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے، یہ دیکھیے انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کیا، تو اللہ سے بڑھ کر کون جانتے ہیں؟ تو فرعون نے جھوٹ بولا، فرعون نے کہا جو میں دیکھتا ہوں میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں۔ فرعون اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس کو مانتا کیوں نہیں تھا، زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ پھر اس کو منمانی چھوڑنی پڑتی، پھر اسے اللہ کی بات ماننی پڑتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی پڑتی۔ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی منمانی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو فرعون نے لوگوں کو ورغلایا، اس نے کہا کہ جو میں سمجھتا ہوں صحیح، میں تمہیں بھی وہی مت دیتا ہوں، میں ان کو غلط سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ کو اور ان کی تعلیمات کو، اور میں تمہیں بھی یہی کہتا ہوں تم بھی انہیں غلط سمجھو۔ اور فرعون نے کہا میں تمہیں بھلائی کا رستہ بتا رہا ہوں، یہ بھی غلط بات ہے، فرعون نے تو اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید، یہاں فرعون کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہدایت دے رہا تمہیں مگر بھلائی کے رستے کی، حالانکہ فرعون تو بھلائی کے رستے پر نہیں تھا۔ وما امر فرعون برشید، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فرعون کا معاملہ بھلا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جس طرح دنیا میں اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا بہکایا، قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں آگ پہ لا کھڑا کرے گا۔ بئس الورد المورود، بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے جہاں وارد ہوا جائے گا جہنم میں۔ تو فرعون کی دونوں باتیں جھوٹی ہیں، لیکن بہرحال فرعون خود بھی وہ ایمان نہ لایا اور باقی لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی، اور جھوٹ بولا اس نے بار بار، خود سب سے بڑا فسادی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فسادی کہتا تھا۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر مثل یوم الاحزاب، گروہوں کے دن کے مثل۔ جو ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ کو تم کیوں قتل کرتے ہو، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور وہ روشن نشانیاں لا چکے ہیں، اس نے دعوت پوری پیش کی، نیک شخص نے حضرت موسیٰ کے دلائل بھی پیش کیے اور کہا کہ اگر حضرت موسیٰ کی بات صحیح ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، حضرت موسیٰ کی بات کو اگر ہم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہی بات دوبارہ تکرار کے ساتھ
اس رجل مومن نے کہی، اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گروہوں کے دن کی مثل۔ گروہوں کے دن کی مثل سے مراد ہے کہ پرانی قوموں میں جو بھی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، تو جو پرانے گروہ تھے، پرانی قومیں تھیں، تو ان پر ایک دن اللہ کا عذاب آیا۔ تو پرانی قوموں کے وہ دن جن پر اللہ کا جس دن ان پر اللہ کا عذاب آیا، میں انہی کے دنوں کی مثل ایک دن کے بارے میں تم پر ڈرتا ہوں، لیکن تم پر بھی پرانی قوموں کے دنوں کی طرح کا دن نہ آ جائے۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر مثل یوم الاحزاب، گروہوں کے دن کی مثل۔ کون سے گروہ؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، مثل حالت قوم نوح کے، قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، والذین من بعدهم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے۔ تو یہ جو اللہ کی نافرمان قومیں ہیں، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، اور ان کی بعد والی قومیں، جن میں قوم شعیب شامل ہے، قوم لوط شامل ہے، دیگر قومیں شامل ہیں، اللہ کی نافرمان قومیں۔ تو ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا جس دن، اسی دن کی طرح کا ایک منحوس دن کہیں ہم پہ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے فرعون پر اور فرعون کے ساتھیوں پر۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گروہوں کے دنوں جیسا دن نہ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب نہ آ جائے جس طرح ان قوموں پر آیا۔ جو حالت ان قوموں کی ہوئی، کہیں وہ حالت تمہاری نہ ہو اس دن، کیونکہ جرم تمہارا بھی انہی جیسا ہے۔ ان کا بھی جرم کیا تھا؟ وہ شرک کرتے تھے، اور انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی۔ جرم تمہارا بھی یہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں سے۔ رجل مومن نے کہا، نیک شخص نے کہا کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، اور یاد رکھو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، اور اگر تم پر عذاب آیا تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر تم پر عذاب آئے گا جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا، تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس عذاب کے سراسر تم قصوروار ہوگے، یہ اللہ معاف کرے، اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں سے ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہی نہیں، اللہ ظلم کرتا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو اسی حقیقت کا اظہار یہ رجل مومن کر رہا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ کر لیں 2 منٹ کا، کلاس بند کر کے میں کلاس دوبارہ شروع کرتا ہوں، تو پھر وہ ہماری نئی کلاس ہوگی، نئی ریکارڈنگ ہوگی۔ تو یہ کل کی جو ہماری کلاس ہونی ہے اس کی جگہ پر ہم آج کلاس لے لیں گے ابھی 2 منٹ بعد۔ تو یہ مغیرہ کی کلاس تھی، تو کل پھر میری کلاس کی جگہ پر مغیرہ کلاس لے لیں گے۔ تو میں کلاس بند کر رہا ہوں، 2 منٹ بعد میں دوبارہ یہ کلاس شروع کر رہا ہوں، تو ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں اور یہیں سے آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔